اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری محترم ماؤں، پیاری بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم۔ آج ہم انشاءاللہ تلاوت کریں گے اپنے اگلے سبق کی، جو کہ ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 172 اور 173۔ یہ 172 اور 173 یعنی 172 اینڈ 173 انشاءاللہ۔ تو تلاوت کریں گے، ترجمہ بھی اور تفسیر بھی انشاءاللہ۔ اس سے پہلے بیل کے آئیکن کو کلک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اگلی ویڈیو آپ کو آسانی سے ملتی رہے۔ تو شروع کرتے ہیں سبق، اور زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں تاکہ سب زیادہ لوگ دیکھیں تو مجھے بھی ثواب ملے اور آپ کو بھی ثواب ملے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے۔ تو شروع کرتے ہیں آج کا سبق۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لن یستنکف، ہرگز نہیں آر یا انکار، یستنکف المسیح، ہرگز نہیں آر مسیح کو، این یکون، یہ کہ ہو، عبدا یا عبدن، بندہ، عبدن للہ، اللہ کا بندہ۔ ہرگز نہیں آر یا انکار مسیح علیہ السلام کو، یہ کہ ہو بندہ اللہ کا، ولا اور نہ ہی، ولل ملائکۃ اور نہ ہی فرشتوں کو، ملائکۃ المقربون جو کہ مقرب ہے اللہ کے، قریب ہے، نزدیکی ہے اللہ کے، اور نہ ہی فرشتوں کو ہے آر یا انکار۔ وَمَن یستنکف، اور جس کسی کو آر ہو یا انکار ہو یا تکلیف ہو، ان یہ سے، ان کے میننگ سے، عبادتی ہی اس کی بندگی سے، عبادت بندگی ہی اس کی یعنی اللہ کی، وَيَسْتَكْبِرْ اور تکبر کرے، فَسَيَحْشُرُهُمْ پس عنقریب اکٹھا کرے گا ان کو، فا کے میننگ پس، سا کے میننگ عنقریب، یحشر کے میننگ جمع کرے گا یا اکٹھا کرے گا، ہم کے میننگ ان کو یعنی جو آر محسوس کرتے ہیں، الیہ اس کی طرف یعنی اللہ کی طرف، جمیعا جمع کرے گا، سب کو جمع اکٹھا کرے گا ان کو اپنی طرف جمع کر کے۔ تو اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مسیح علیہ السلام یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو کبھی بھی آر نہیں تھی یا آر ہے کہ وہ اللہ کا بندہ ہے، یعنی وہ اللہ کی بندگی سے انکار نہیں کرتا۔ ظاہر ہے وہ اللہ کا پیغمبر بن کے آئے تھے، اس نے تو ماں کی گود میں یہ پیغام لوگوں کو دیا تھا، یہی بول دیا تھا کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں اور میں اللہ کا حکم بردار ہوں، اور میں اپنی ماں کا بھی حکم بردار، فرما بردار ہوں گا، اور میں حد سے بڑھنے والا نہیں۔ تو اس نے ماں کے گود میں یہی کہا کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، اور اللہ کا پیغمبر اللہ کے بندوں میں سے ہی اللہ نے چنے ہوتے ہیں، وہ کوئی اور مخلوق نہیں ہوتے۔ اور یا جس طرح عیسائی ان کو اللہ کا نعوذ باللہ بیٹا سمجھنے لگے ہیں، اور پھر خدا مان کے نعوذ باللہ تو اس کو پوجتے رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس کو کبھی آر نہیں ہے کہ وہ اللہ کا بندہ ہے، اور نہ ہی فرشتوں کو، یعنی فرشتوں کو بھی کوئی آر نہیں، کوئی انکار نہیں، وہ بھی اللہ ہی کی بندگی میں ہر وقت لگے رہتے ہیں عبادت کرنے میں، جو کہ
مشرکین کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، نعوذ باللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے، ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھا ہے کہ اپنے لیے تو بیٹوں کو پسند کرتے ہیں اور اللہ کے لیے بیٹیاں، اور ان کو کیسے پتا کہ یہ مؤنث ہے کہ مذکر، یعنی یہ مرد ہے یا عورتیں؟ ان کو کسی نے کوئی دلیل دیا ہوا ہے، کوئی جو ہے ان کے پاس سند ہے جس کے لیے یہ کہتے ہیں کہ ملائکہ بیٹیاں ہیں، فرشتے جو ہے وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، نعوذ باللہ؟ ان کو کیسے پتا کہ یہ عورت ذات ہے؟ کوئی بھی نہیں، یہ تو اللہ کو معلوم ہے۔ تو کس طرح یہ کہتے ہیں؟ اور پھر اپنے لیے بیٹے پسند کرتے ہیں اور اللہ کے لیے جو ہے بیٹیوں کا نام دے دیا۔ اپنے لیے تو جب بیٹی پیدا ہوتی ہے تو زندہ دفن کرتے ہیں اور منہ چھپاتے پھرتے ہیں، اتنی نفرت ہوتی ہے، اور اللہ کے لیے اس طرح کرتے ہیں، اور پھر ان کی جو ہے پوچھتے بھی ہیں فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہہ کر، نعوذ باللہ۔ تو یہ مشرکین اور عیسائیوں کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ فرما دیا، بتا دیا کہ یہ جو ہے مسیح علیہ السلام خود انکار نہیں کرتا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اور نہ ہی فرشتے انکار کرتے ہیں کہ وہ اللہ کی مخلوق ہے۔ تو پھر تم لوگ کیوں کہتے ہو؟ عیسائیوں نے اپنے آپ سے بنا دیا، مشرکین نے اپنے آپ سے بنا دیا کہ ہم فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا ہے، اور یہودی کہتے ہیں کہ عزیر علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، نعوذ باللہ۔ دیکھا دیکھی ایک دوسرے کو اس طرح کرتے ہیں، اور اپنے لیے مزید جو ہے دوزخ میں جگہ بناتے ہیں، اور اپنے آپ کو اللہ کے نزدیک بتاتے ہوئے تو یہی کہتے ہیں کہ ایک مسیح کو اور ایک عزیر کو اور ایک مذہب جو ہے وہ فرشتوں کو اپنے پوجنے کے ذریعے بنا کے اپنے لیے دوزخ میں جگہ بنا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو کوئی آر محسوس کر رہے ہیں اللہ کی بندگی سے، انکار کریں اللہ کی بندگی سے اور تکبر کریں، پس ان قریب جمع کروں گا ان سب کو ایک ہی جگہ پر، اور پھر میں ان سے پوچھوں گا، ان سے سوال جواب کروں گا، اور پھر ان کو ذلت کا عذاب ملے گا جو اس طرح کرتے ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے، یہ خود اس طرح سوچتے ہیں، خود اپنی جان کے اپنی عزت ان کو اسی میں لگتی ہے، تو کوئی جو ہے اپنے پیغمبر کو دیکھا دیکھی میں اللہ کا بیٹا منا لیتے ہیں، نعوذ باللہ، اور کوئی فرشتوں کو، تو اس طرح کر کے اور اپنے آپ کو اللہ کا قریبی بناتے ہیں، اور حالانکہ ہوتے نہیں، اپنے آپ کو مزید دور کرتے ہیں اللہ سے۔ تو یہ اللہ نے صاف صاف ان کو بتا دیا، ان کو خبر دے دی، عیسائیوں کو بھی اور مشرکین کو بھی اس قرآن میں، کہ نہ جو ہے وہ مسیح جو ہے عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ مسیح جو ہے وہ بھی اللہ کا بندہ ہے، وہ اللہ کا بیٹا نہیں ہے، نعوذ باللہ، اور نہ ہی فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں جو کہ مشرکین کہتے ہیں، ان کو بھی بتا دیا صاف طور پر۔ اور جو کوئی اس طرح کی باتیں کرے گا، آر محسوس کرے گا یعنی اللہ کی عبادت سے، کیونکہ وہ اللہ کی عبادت سے ہٹ کے تو پھر فرشتوں اور مسیح علیہ السلام کو پوجنے لگے ہیں، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو اللہ تعالیٰ کی عبادت سے آر محسوس کرے گا، بندگی سے آر محسوس کرے گا اور تکبر کرے گا، تو اللہ ان کو ایک دن جمع کرے گا اپنی طرف، جو کہ قیامت کا دن ہوگا، اور اللہ تعالیٰ ان سب سے حساب کتاب لے گا، اور پھر ان کی جگہ کیا ہوگی؟ دوزخ اللہ نے تیار کی ہوئی ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار ہے، لیکن جب بندے جو ہے وہ اللہ کی طرف نہیں جاتے، جس نے پیدا کیا ہے اس سے خود دور ہو جاتے ہیں، تو پھر اللہ نے بھی ان کے لیے دوزخ تیار کیا ہے سزا کے طور پر۔ اب اگلی آیت میں ہے فَأَمَّا الَّذِينَ، پس وہ جو آمنوا، ایمان لائے ہیں، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور عمل کیے ہیں نیک، فَيُوَفِّيهِمْ، پس اجر دوں گا ان کو،
پورا اجر دوں گا ان کو، یعنی فیوفی کے فہم اور پس پورا دوں گا ان کو، فا کے میننگ پس یوفی پورا، ہم ان کو، اجورہم اجر ان کا یعنی ثواب ان کا، ویزیدہم اور زیادہ دوں گا ان کو، ویزیدہم من فضلہ اپنے فضل سے، من کے میننگ سے فضلہ فضل، اور ویزید اس کا مطلب ویزید کا مطلب ہے زیادہ اور زیادہ۔ وَأَمَّا الَّذِينَ اور وہ جو، وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنْكَفُوا اور وہ جو عار محسوس کرے، انکار کرے، وَاسْتَكْبَرُوا اور تکبر کرے، فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا عَلِيمًا پس عذاب دوں گا ان کو عذاب دردناک۔ استغفر اللہ، اللہ بچائے شرک سے، یہ شرک والوں کی سزا ہے، شرک اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ایسے لوگوں کو جو اللہ کی عبادت سے یا اللہ کی بندگی سے انکار کریں اور عار محسوس کریں اور تکبر کریں تو ان کو عذاب دوں گا، عذاب دردناک، وَلَا يَجِدُونَ اور نہیں پائیں گے، وا کے میننگ اور لا کے میننگ نہیں، یجدون پائیں گے، لہم ان کے لیے، من دون اللہ اللہ کے سوا، من کے میننگ سے دونے کے میننگ علاوہ، اللہ کے میننگ اللہ، اللہ کے سوا نہیں پائیں گے، ولیاً کوئی حمایتی، ولا نصیرا اور نہ ہی کوئی مددگار۔ ولیاً حمایتی یا دوست کو کہتے ہیں، نصیرہ مددگار کو کہتے ہیں۔ تو اللہ کے سوا ان کا کوئی حمایتی اور کوئی مددگار ادھر نہیں ہوگا، نہیں پائیں گے، پھر یجدون کوئی نہیں پائیں گے۔ تو اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ مزید کہتا ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں تو ان کو تو میں پورا پورا اجر دوں گا، یعنی اب بھی ان کو بتا رہے ہیں عیسائیوں کو، مشرکین کو کہ ایمان لاؤ تو میں ایمان والوں کو اور نیک عمل کرنے والوں کو پورا پورا اجر دوں گا اور اس سے زیادہ بھی دوں گا۔ جس طرح ہم نے پہلے پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ایک نیکی کے بدلے میں 10 نیکیاں دوں گا اور 10 سے بھی زیادہ دے سکتا ہوں، اور اتنا دے سکتا ہوں کہ ایک شاخ ہو اور اس شاخ میں جو ہے 7 جو ہیں بالیں ہوں، ایک پودا ہو اس میں شاخ بالیں ہوں، شاخیں ہوں، اور پھر اس ہر ایک بال میں 100 دانے ہوں، تو کتنے ہو گئے؟ 700۔ تو 700 نیکیاں دوں گا، اور پھر اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس سے بھی زیادہ دے سکتا ہوں۔ تو اللہ کہتا ہے کہ ان کو پورا پورا اجر ملے گا اور اس سے زیادہ بھی میں اپنے فضل سے ان کو دوں گا۔ اور جو عار محسوس کرے اور جو عبادت نہ کرے اللہ کی اور دوسروں کی کو ساتھ شریک ٹھہرائے، بتوں کو، فرشتوں کو، پیغمبروں کو، تو اور تکبر کرے اللہ کی بندگی سے، تو پس ان کو عذاب دوں گا، دردناک ذلت والا عذاب، دردناک عذاب، اور اس سے کوئی نہیں پائیں گے وہ لوگ اپنے لیے اللہ کے سوا کوئی حمایتی اور نہ ہی مددگار۔ اور اللہ ہی نے تو جو ہے سزا دی ہوگی، تو اللہ کیسے ان کو بچائے گا؟ اس لیے ادھر کوئی اور مددگار بھی نہیں ہوگا۔ وہ جو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے پیغمبروں کو پوچھتے ہیں وہ ہمیں بچائیں گے، یا بتوں کو پوچھتے ہیں وہ ہمیں بچائیں گے، کوئی نہیں، کوئی نہیں، کوئی مددگار نہیں ہوگا، کوئی حمایتی نہیں ہوگا اللہ کے سوا۔ اس لیے سدھر جاؤ، اللہ تعالیٰ یہ آیتیں بار بار نازل فرما رہا ہے، نہ بار بار آیتیں لکھی ہوئی ہے، اپنے کلام میں بھیجی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ نے اس قرآن میں۔ اس کو ترجمے سے پڑھے تو صاف پتہ چل جائے گا۔ اللہ کا اتنا محبوب نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ بھی جو ہے اللہ کا شریک نہیں، اس کو بھی
کوئی اگر پوجے تو اور اس کو اس سے مانگے کوئی مدد تو وہ بھی شرک میں آتا ہے۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی مدد مانگے تو وہ بھی شرک میں آ جاتا ہے، کیونکہ وہ بھی اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول تھا، جو کہ اب اور ہے، چونکہ اب وہ اپنے روزے میں پڑے ہوئے ہیں، وہ دنیا سے پردہ کر گئے ہیں۔ تو اللہ کہتا ہے کہ میرے ساتھ کوئی شریک نہیں، اور جو کوئی شریک ٹھہرائے گا اور میرے بندگی سے عار محسوس کرے گا، تکبر کرے گا، تو ان کا ادھر کوئی بھی دوست اور کوئی مددگار نہیں ہوگا، پھر میرے عذاب کے لیے اپنے آپ کو تیار کرے۔ نعوذ باللہ، اللہ معاف کرے، اللہ اس طرح کے عذاب سے بچائے اور ہمیں اپنے سیدھے راستے پر چلائے۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کا سبق ختم ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں اس قرآن مجید کا ترجمہ مکمل کرنے کی توفیق دے، اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ یا اللہ، یا پروردگار، یا رب العالمین، یا مالک یوم الدین، یا اللہ کل شین قدیر، یا الہ العالمین، یا اللہ ہمیں، ہمارے والدین کو، ہماری اولاد کو، ہمارے بھائی بہنوں کو، ہمارے گھر والوں کو، بھابھیوں، نندوں کو، رشتہ داروں کو، میری استانی آپی جان کو، سارے مومن مسلمانوں کو یا اللہ جنت فردوس میں جگہ عطا فرما، دوزخ کے عذاب سے بچا یا اللہ، قبر کی سختی اور وقت نزاع کی سختی آسان فرما یا اللہ۔ اس تلاوت میں، اس کے ترجمے میں، اس کے زیر زبر پیش میں، تلفظ میں، اور یا اللہ اس کی تفسیر میں کوئی غلطی ہوئی ہو تو معاف کر دینا یا اللہ۔ میری کوشش ہے کہ تیری ہی عبادت کروں، تیری ہی کلام پڑھوں اور اس کو آگے پہنچاؤں، تو یا اللہ اس میں کوئی غلطی ہو تو مجھے معاف کر دینا، اور یا اللہ میرا مقصد نیک ہے اور تو میری جو ہے اس غلطیوں کو معاف کر دینا اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو یا اللہ۔ میں نہ سمجھ ہوں، انسان ہوں، مجھ سے غلطی ہو جاتی ہے یا اللہ، مجھے معاف کر دینا اور ہم سب کو معاف کر دینا یا اللہ۔ ہمیں عافیت والے معاملات دے، اور یا اللہ ہماری پریشانیاں، بیماریاں، تکالیف اور برائیاں ہم سے دور کر دے اور ہمیں اپنے نیک اور صالح لوگوں میں شامل کر دے۔ آمین ثم آمین۔